Zara, the butterfly queen. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رنگ برنگی وادی میں بہتی آبشاروں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں ایک گھر میں ننھی زارا اپنے ستیلے بھائی اور مما بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ زارا کی بھولی صورت اور سونے جیسی رنگت تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا بے حد خیال رکھتی۔ زارا کی ستیلی ماں دل ہی دل میں زارا سے نفرت کرتی تھی، لیکن بظاہر اس کا خیال رکھتی۔ زارا اپنے بھائی علی کے ساتھ کھلونوں کے ساتھ کھیلتی۔ دونوں صبح ہوتے ہی قریبی پھولوں کے باغ میں کھیلنے نکل جاتے، رنگ برنگے پھول توڑ کر احتیاط سے گلدستے بناتے اور قریبی بازار میں جا کر فروخت کر دیتے۔ شام ہوتے ہی دونوں واپس گھر کو لوٹ آتے، جہاں ماں ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی اور ٹیبل سجاتی جہاں سب مل کر رات کا کھانا کھاتے۔ ایک صبح جب پرندے اپنے گھونسلوں میں گرمی کی تپش کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، زارا ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ بابا کے آفس سے کال آئی کہ زارا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ زارا اور ماں پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچے، جہاں زارا کے بابا دم توڑ گئے۔ معصوم سی زارا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں کا رویہ باپ کے جانے کے بعد بدل گیا تھا۔ زارا اب بڑی ہو گئی تھی۔ علی دل ہی دل میں زارا کو پسند کرنے لگا تھا۔ ایک دن زارا کی ستیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ علی نے ماں کو سمجھایا، لیکن ماں نے اس کی نہ سنی۔ بیچاری زارا روتی ہوئی اکیلے انجان راستوں پر نکل گئی۔ رات کو مینگروو کے خوبصورت جنگلوں میں پہنچ گئی، جہاں سمندر مینگروو کے جنگلوں سے ٹکراتا ہے۔ زارا بھوک سے بے حال بیٹھ گئی۔ اچانک سے تیز بارش ہو گئی اور وہ ڈری سہمی درختوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک سے ایک چمکدار سنہری تتلی نمودار ہوئی۔ اس کے پر سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ زارا اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جیسے ہی زارا نے تتلی کو چھوا، وہ خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گئی۔ زارا حیران و پریشان اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم یہ جادوئی چھڑی ایک بار سمندر میں مارو گی تو مزیدار کھانا حاضر دیکھے گا۔ اگر 2 بار زمین پر مارو گی تو خوبصورت فراق آ جائیں گی۔ اگر 3 بار درخت پر ماروں گی تو کمرہ ملے۔ چھڑی کو پانی میں مارا تو اس کو مزیدار سمندری کھانے ٹیبل پر سجے مل گئے۔ اس سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے زمین پر چھڑی کو 3 بار مارا تو اس کے پاس شہزادیوں کے لباس مل گئے۔ پھر اس نے درخت پر چھڑی کو مارا اور درخت کے تنے میں ایک خوبصورت کمرہ نمودار ہو گیا، جس پر بیڈ تھا اور وہ سکون کی نیند سو گئی۔ صبح ہوتے ہی جب وہ سمندر کنارے بیٹھی تھی تو تتلی اس کے پاس دوبارہ آ گئی۔ اب کہ زارا سے کہنے لگی کہ تمہیں اس طرح سکون بھری زندگی چاہیے تو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، لیکن میں تتلی بن کر ہی تمہارے ساتھ رہوں گا اور رات میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤں گا۔ زارا کے لیے زندگی اس زندگی سے بہتر تھی جو وہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ زارا اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، لیکن زارا اپنے بھائی علی کو بہت یاد کرتی تھی۔ زارا نے شہزادے سے بھائی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور وہ شہزادے کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچے تو علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ علی ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ زارا کو دیکھ کر علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی۔ زارا نے اپنی ساری کہانی سنائی، شہزادے کے بارے میں بھی بتایا۔ علی تو پہلے سن کر خاموش ہو گیا، لیکن پھر زارا کے لیے بہت خوش ہوا۔ اس طرح زارا دوبارہ سے تتلیوں کی خوبصورت وادی میں شہزادے کے ساتھ لوٹ آئی اور تتلیوں کی